علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال کی قبولیت کی وجہ کیا ہے اور اعمال کیسے قبول ہوتے ہیں اور اعمال کیوں قبول نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اعمال قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے توحید۔ جس شخص کے پاس توحید ہے اس کے اعمال انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ یعنی کہ کوئی شخص توحید میں اگر اس کے بگاڑ ہے، توحید اس کی مکمل نہیں ہے، توحید کو وہ نہیں سمجھتا، توحید میں شرک ہے، تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے یا زکوٰۃ حج کچھ بھی کر لے، جب تک اس کی توحید مکمل نہیں ہے اس کے اعمال جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی محبت کرتے تھے، آپ کا ساتھ بھی دیا تکالیف میں، ہر چیز میں، لیکن توحید کو نہیں سمجھا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہ آخری وقت میں آپ کے پاس جا کے کہا کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، میں کل اللہ کے پاس گواہی دے دوں گا آپ کو۔ لیکن ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ دادا کے لیے فرضائیں، تو توحید ان کے پاس نہیں تھی، تو ان کے وہ اعمال بھی بیکار ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے کیا ابو طالب کو کوئی فائدہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، ابو طالب کو میری وجہ سے یہ فائدہ ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان کو جہنم میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس آگ کے جوتوں کی تپش اتنی ہوگی کہ ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی کہ دماغ تک اس کی تپش پہنچے گی، اور جہنم میں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو لیکن ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ جہنم میں۔ تو اسی لیے جو توحید کو نہیں سمجھتا اور توحید پر نہیں ہے، یقیناً اس کے اعمال بیکار ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے قبولیت اعمال کی؟ وہ ہے وہ عمل جو آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ میں توحید آ گئی، توحید آپ کی مکمل ہے، توحید کی تینوں اقسام کو آپ سمجھتے ہو، اس کے مطابق اور اس کی معرفت آپ کے پاس موجود ہے۔ اب وہ عمل جو آپ کر رہے ہو وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز آپ اپنے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، نہ اپنے باپ دادا کے طریقے سے کر سکتے ہو، یا اپنے جو بزرگ ہیں یا ہماری برادری ہے، آپ کو طریقہ وہی لینا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس طریقے کے مطابق آپ کا عمل ہوگا تو انشاءاللہ عمل قبول ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان توحید پر ہے، توحید اس کی صحیح ہے، عمل بھی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک شخص اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آ کے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور اب وہ یہ سوچے کہ یار میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا نماز کو لمبی کر دیتا ہے اس کو کسی شخص کو دیکھ کر، اور بہت زیادہ جو ہے نا جھکاؤ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ میں فلاں شخص کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا ایک شخص باہر بیٹھا ہوا اور نماز نہیں پڑھ رہا لیکن کسی اور شخص کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے، تو دکھاوے کا عمل جس میں ریاکاری آ جائے وہ عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ تو ہر وہ کام جس میں توحید بھی ہو، وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہو، لیکن اخلاص نہ ہو، اخلاص نیت کے ساتھ وہ اگر نہ ہو تو اس میں بھی وہ بھی اعمال کو رد کرنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ اور یہ تیسری شرط مکمل ہوگی تو یہ اعمال، بس یہ سمجھ لیں آپ، یہ اللہ سے امید کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول کرے گا، لیکن یہ 3 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، من صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الذین هم یراؤون، اور وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، ان میں ریاکاری آ جاتی ہے، اور بڑی لمبی حدیث ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ پہلا ہوگا قاری قرآن ہوگا، دوسرا جو ہے وہ سخی ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ تیسرا وہ شخص ہوگا جو مجاہد ہوگا۔ تو قاری قرآن جو قرآن کو اس نے پڑھا، قرآن کو سکھایا بھی لوگوں کو، لیکن وہ دکھاوے کے لیے یہ عمل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، اس کو جہنم میں ڈال۔ جہنم کی آگ کیوں ان 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے؟ اس مجاہد کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اس عالم کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اور سخی کو جو سخاوت تو کرتا ہے، خوب اپنے غریبوں کا خیال کرتا ہے، غریبوں میں کھانا اور راشن تقسیم کرتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اعمال اس کے دکھاوے کے لیے۔ تو یہ 3 قسم کی شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو اگر کوئی شخص مکمل نہیں کرتا اس وقت تک اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں، بس یہ انسان امید کر لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل قبول کرے گا۔ اور چوتھی ایک شرط یہ کہ حلال و حرام کے حوالے سے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے کو خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عمل میں اخلاص اور توحید کو اللہ تعالیٰ خالص کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔